بعد ریاض الصالحین باب الصبر کی حدیث نمبر 50، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس کا ذکر ہے جس میں ان سے ایک آدمی مخاطب ہوئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا ان پہ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اختیار فرمایا، تو ان کے اس صبر کا ذکر ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم عیینة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قیس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، رواہ البخاری۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عیینہ بن حصن آئے، برادر زاد حر بن قیس کے پاس ٹھہرے۔ یہ حر بن قیس ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب رکھتے تھے، اور قراء جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھتے اور مشاورت میں شریک ہوتے تھے، ان میں عمر رسیدہ لوگ بھی تھے اور جوان بھی۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اے بھتیجے، تمہارا امیر المؤمنین کے یہاں مقام اور مرتبہ ہے، تم میرے لیے ان سے اجازت طلب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ جب وہ مجلس میں آئے تو بولے، اے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم نہ تو تم نے ہمیں بہت دیا اور نہ ہی ہمارے درمیان انصاف کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا اور قریب تک کہ انہیں مارے۔ یہ حالت دیکھتے ہی حر بن قیس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ معافی اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، اور یہ شخص جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم، اس آیت کی تلاوت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرکت تک نہ کی، اور وہ اللہ کی کتاب پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ حدیث کی تشریح، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں امور خلافت صحابہ کرام کے مشورے سے انجام دیتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے ایسے بڑی عمر والے جو تجربہ کار اور معاملات کو سمجھنے والے تھے، اور وہ نوجوان صحابہ بھی تھے جو عالم اور فقیہ ہوتے تھے۔ اسی طرح قراء آپ کی مجلس مشاورت کے ارکان تھے۔ یہ وہ اصحاب رسول تھے جنہیں قرآن اور حدیث کے معنی اور مفاہیم پر دسترس حاصل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجلس مشاورت میں ایک صاحب حر بن قیس بھی تھے۔ یہ خود قراء میں سے تھے، یعنی قرآن کا فہم رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے پاس عیینہ ابن حصن آئے جو فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے اور مؤلفۃ القلوب میں سے تھے۔ یہ مرتد ہو گئے تھے اور قید ہو کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گئے تھے، اور پھر اسلام قبول کر لیا تھا اس نے، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ غرض یہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آئے اور اس طرح مخاطب ہوئے کہ نہ تو آپ نے ہمیں زیادہ مال دیا اور نہ ہی آپ نے ہمارے درمیان انصاف کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان کو ادب سکھائیں، لیکن جب حر بن قیس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت یاد دلائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حرکت نہ کی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے غصے کو، اپنے نفس کو قابو کر لیا اور صبر اختیار کیا۔ یہ تھے وہ حضرات جو غصے کو قدرت رکھنے کے باوجود کہ ان کو نافذ کر لے، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے تھے اور ان پر قابو پا لیتے تھے قرآن اور احادیث کے ارشادات کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم
پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب الصبر کی حدیث نمبر 51، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حکمرانوں کی طرف سے آپ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو اور آپ لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے جا رہے ہوں تو آپ لوگ صبر کیا کریں اور ان کے حقوق ادا کیا کریں اور اپنے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا ستکون بعدی اثرۃ و امور تنکرونہا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي علیکم وتسألون اللہ الذي لکم، متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرے بعد ایک دوسرے پر ترجیح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایسے امور سامنے آئیں گے جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر جو حقوق ہوں تم انہیں ادا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے سوال کرتے رہو۔ حدیث کی تشریح۔ متعدد احادیث میں اطاعت امیر کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک کھلا کفر ظاہر نہ ہو حکمرانوں کی اطاعت کرو اور ان کے حقوق جو تمہارے اوپر لازم ہیں ان کو ادا کرو اور اپنے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور حکمرانوں کے دلوں میں تمہاری خیر خواہی اور بلائی ڈال دے۔ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد جب ایسے حکمران آئیں جو تمہارے جائز حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کریں اور مستحق پر غیر مستحق کو ترجیح دینے لگے، تب بھی تم ان کے حقوق ادا کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حقوق کے لیے دعا کرتے رہنا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ حکمرانوں کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ان رجلا من الانصار قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تستعملنی کما استعملت فلانا فقال انکم ستلقون بعدی اثرۃ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی جگہ کا عامل مقرر فرما دیں جیسا کہ آپ نے فلاں کو عامل مقرر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم ترجیحی سلوک دیکھو گے، بس تم صبر کرو یہاں تک کہ حوض کوثر پر تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ حدیث کی تشریح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں حاکم اور محکوم کے حقوق اور واجبات کو جدا جدا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ہر باب میں واضح رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ حکمرانوں کو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کی اور ان کے ساتھ مکمل خیر خواہی کی نصیحت فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لوگوں کا حاکم اور نگران بنا دے مگر وہ ان کی خیر خواہی کا فریضہ پوری طرح ادا نہ کریں تو ایسا حاکم جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ حکمران ہوں گے جو نرم خو، عادل اور منصف ہوں گے، اور بدترین وہ حکمران ہوں گے جو سخت دل، ظالم اور غیر منصف ہوں گے۔ اسی طرح رعایا کو بھی حکم سننے کا اور اس پر عمل کرنے کی مکرر اور بار بار تاکید فرمائی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنے حکمرانوں کی طرف سے ایسی باتیں دیکھو جو تمہیں پسند نہ ہو، یا تم یہ سمجھو کہ حقوق کی ادائیگی میں عدل و انصاف کے بجائے ترجیحی سلوک روا رکھا جاتا ہے، تو اس پر صبر اختیار کرو اور بردباری کا مظاہرہ کیا کرو یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔